وہ جو سیاسی صف بندی اور سیاسی سہولت کاری ہے وہ کھل کے بتائی ہے ڈاکٹر صاحب. بیسر صاحب سے یہی پوچھوں گی اور انفارچونیٹلی یا جو بھی اس کو کہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو بھی انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کیسے اپیزمنٹ چاہ رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے. تو وہ جو پولیٹیکل سہولت کاری ہے تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ بیرسٹر صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑے واضح بیانیے کے ساتھ ایک چارج شیٹ ہے جو کہ آج خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر عائد کی گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی ٹیررزم دہشت گردی کے خلاف ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری طرف اگر کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں ٹیررزم کو کوئی سہولت کار ہے، ٹیررزم کا دہشت گردی کو کوئی سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانون کے مطابق پوری کارروائی ہونی چاہیے. تو اس میں دو رائے نہیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، آپ کو دہشت گردی کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جو حکمت عملی چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں ضرور آپ کو ڈیفینسو بھی ہونا ہے، اوفینسو بھی ہونا ہے، جس طرح ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرف سے ہم اکنامکلی بہتر ہو کے لوگوں کو مین سٹریم میں لا کے، کیا یہ بھی حکمت عملی اس کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے یا نہیں. یہ ایک نظریہ ہے یا یہ ایک خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ خیال رکھنے سے تو دوسرا شخص سہولت کار نہیں بن جاتا. تو جہاں تک کے پی کے کی حکومت کا تعلق ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، ان کی کابینہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو جو اس کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں. وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق اسٹریٹجی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اسٹریٹجی بنانا تو ان کا حق ہے. اور یہ بھی حق ہے کہ وہ جہاں آپ افینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، جہاں آپ دہشت گردی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دوسری حکمت عملی بھی ساتھ ساتھ چلائی جائے. تو اس میں تو مجھے کوئی ایسا تصادم نہیں نظر آ رہا. ہاں، اگر کوئی سہولت کار ہے دہشت گردی کا، اگر کوئی انڈیا کے ساتھ ہے ملوث اس سارے معاملے میں، اگر کوئی افغانستان کی حکومت کی مدد کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کریں. میں تو کم از کم جی بالکل بیرسٹر صاحب، آپ کا تو نہیں کھڑا موقف ہوں. ہمیشہ سے ہم جانتے ہیں، آپ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ صرف مذاکرات کیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، جو کہ وہ کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو ہماری سیاسی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مطلب یہ سمجھانے پھر مذمت بھی نہیں آتی، تحریک طالبان ہو یا خوارج کے خلاف جو بھی چیزیں. تو پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کیا، اور کیوں مذمت نہیں آتی، کیوں ان کے ساتھ بات چیت پہ بار بار زور دیا جاتا؟ جی، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا، میری نظر میں اب کے پی حکومت کا کیا ایگزیکٹ موقف ہے، ڈیٹیلز تو ان کے پاس ہیں، لیکن میری نظر میں آپ کو جہاں ضرورت ہے کسی قسم کی کارروائی کرنے کی، آپ بالکل کریں. اس میں آپ کو ایک وفاق کا بلکہ ذمہ داری ہے، اور صوبے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد انٹر کرتا ہے پاکستان میں تو اس کو پکڑیں اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہے کریں، چاہے وہ طاقت کے ذریعے ہو، چاہے قانون کے ذریعے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی ایک صوبے کی ذمہ داری ہے، وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، اور ہر شخص کی، کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج منیمائز کیا جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دہشت گردی کی کارروائی کریں، کوئی آپریشن کریں، اور اس میں انوسنٹ لوگوں کو بھی ماریں. ضرور ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی بار، لیکن وہ ایک پالیسی نہیں ہونی چاہیے ایسی. تو یہ ایسی پالیسیز ہیں ہمارے پاس بھی، اور میں خیال ہے کے پی کی حکومت اس کو رکھتی ہے، اس کو مد نظر
کہ جب آپریشن ہو تو آپ آپریشنز کو جہاں ضرورت ہے وہاں کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جیسا میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے دہشت گردی کو، جی تو پھر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو تو پکڑیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں مین سٹریم میں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی جو بھی ریلیشن شپ اگر کبھی کیا بھی ہے ٹیررزم سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ایک آپ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی بار ہوا ہے، آپ ریسنٹ ایگزامپل لے لیں، ترکی میں کرد بڑی دیر تک چلا رہے تھے ان کے خلاف کاروائی، تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ویپنز جو تھے لیکن یہ انہوں نے سب جب کچھ ہتھیار دہشت اپنے گردی چھوڑ کے دیے خاتمے کے بعد ہوتا ہے، ابھی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، بالکل آپ کی اس میں ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو، لیکن جب بھی مذاکرات کیے اور بتایا آج ڈی جی نے کہ 21 سے 25 تک 5-6 مرتبہ جو ہے وہ افغانستان گئے ہیں پاکستان کے وفود، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کی مذاکرات ہی ہو رہے تھے، پھر مذاکرات فیل ہوئے ہیں استنبول کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی، آپ نے دیکھا آپ کے سامنے یہ سارا، تو وہ مذاکرات سے بات آگے نہیں جاتی۔